السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبده ورسولہ۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ العزیز، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم الانسان بالقلم، علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، صدق اللہ العظیم۔ یہ قرآن کی سب سے پہلے نازل ہونے والی 5 آیتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، تو اس وقت جب نبوت جس وقت ملی اسی وقت ملی آپ یہ آیتیں نازل ہونے کے بعد۔ تو کیا آیتیں نازل ہوئی ہیں؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، انسان کو جن خون سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، اور پھر تیسری آیت میں پڑھو تمہارا بڑا کرم کیا۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے انسان کو علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ چیز سکھایا جو نہیں جانتا تھا۔ تو سب سے پہلے وہی جو آ رہی ہے وہ پڑھنے کے بارے میں آ رہی ہے، قلم کے بارے میں آ رہی ہے، تاکید بار بار ہو رہی ہے پڑھو۔ تو اب اس کے بعد سے قرآن نازل شروع ہو گیا۔ تو یہ گزشتہ بات جو بیات آپ کے سامنے آئی تھی، تو ہمارے دین کی بنیاد علم ہے۔ جو آدمی نے رکھے گا وہ ہمارے دین پر چلے گا ہی نہیں، پھر تو مسلمان ہونا مشکل ہے۔ گزشتہ مرتبہ میں شرح سے بتائی، حالت راہنہ کے لیے جتنا علم ضروری ہے، یعنی آپ کو مسلمان ہونے کے لیے، مسلمان رہنے کے لیے، اور اسلام کی حالت سے دنیا میں جانے میں کتنا علم ہے آپ کو فیصلہ کرے۔ کتنا جانا صاحب کیا اتنا علم ہے؟ دنیا کتاب ہے، دنیا کا علم ہے کیا ہے؟ آپ کو مسلمان رہنا ہے نہیں، مسلمان ہونا ہے کہ نہیں بولو۔ کوئی آدمی پیدائشی تو اپنے خاندان میں رہتا ہے، اب وہ جو مختلف مذاہب کے لوگ ہیں وہ مذہب میں پیدا ہوتے ہیں تو وہ مذہب والے سمجھ جاتے ہیں۔ یہاں ہماری بات ویسی نہیں ہے۔ اب سے میں مسلمان خاندان میں پیدا ہوتا کیا ہوا؟ اور آپ نے کفر کے کلمے نکال دیے، آپ کے عقیدے بگڑے ہوئے ہیں، تو آپ مسلمان نہیں کہلا سکتے۔ اللہ کی نگاہ میں مردم شماری رجسٹر الگ ہے، معلوم ہے؟ مردم شماری جو رجسٹر ہے وہ الگ ہے، اللہ کے پاس رجسٹر الگ ہے، معلوم ہے نا؟ تو وہاں آپ کا ایمان دیکھا جائے گا، ہاں ایماندار ہے یا نہیں ہے۔ وہاں آپ کا اسلام دیکھا جائے گا، مسلمان ہے کہ نہیں ہے۔ تو ہم لوگ جاؤ ہمارے باپ دادا سب مسلمان تھے، ہم اس سے کیا فرق پڑنے والا نہیں۔ باپ داداؤں کا خاندانوں کا مسلمان ہونا کوئی یہ سمجھ لے کے بیٹھے لوگ غلطی سے۔ ہم تو ایسے خاندانی پشتنی پشت تھا، پشت سے ہم لوگ مسلمان رہے، انہوں کہاں سے آئے، انہوں کہاں سے آئے۔ ہمارے پاس ایمان اسلام کی ہے۔ ایک آدمی جو ہے کٹر جو ہے کافر تھا، مسلمان کا دشمن تھا، اللہ نے توفیق دی، 100 سال کی عمر کا بوڑھا آ کے جو ہے اسلام قبول کرتا ہے، مسلمان بن جاتا ہے۔ معلوم ہے دیوبند کے بارے میں موقع سے نازل کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جو ہے ایک بنیا تھا، بنیا کے پاس جا کے سودا لیتے تھے، جو ہے اپنی برادری سے ڈر کے جو ہے اس نے کلمہ پڑھ لیا، ان کو سنایا نہیں، تو اللہ کو تو معلوم ہوا ہے اسلام قبول کر لیا اس نے۔ اسلام کا اظہار مسلم معاشرے میں اس کو جگہ دینے کے لیے ہے۔ اس نے دل میں کلمہ پڑھ لیا، پھر اچانک اس کا انتقال ہو گیا، حضرت نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں ڈال رہا ہے۔ مجھے لالا جی تم یہاں کیسے آتے؟ وہی جو ان کہنی تھی نا، میں نے کہنی تھی، ان کہنی، اس کلمے کو بتاؤ نے، ان کہنی سب کے سامنے کہنا مشکل تھا مجھے، وہ جو ان کہنی تھی نا میں نے کہہ لی تھی۔ تو یہاں جو ہے کسی کی اجارہ داری نہیں، کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، یہاں عقیدہ دیکھا جائے گا آپ کا۔ یہ بات گزشتہ مرتبہ آپ کے سامنے آئی ہے۔ تو علم کیا ہے آپ تھوڑا سا سمجھانا ہے آپ لوگوں کو۔ تو اب جیسے قرآن نازل ہوا، ٹھیک ہے، وہ انزل الیک ذکر لی تبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون۔ یہ ذکر یعنی یہ کتاب ہم نے آپ کے پاس نازل کی ہے، اس کا مطلب آدمی کو سمجھاؤ۔ تو قرآن اور قرآن کی تشریح، علم کی بنیاد تو یہ۔ علم ہمارا کیا ہے؟
یہ بھانڈول کیا جی ان کا بھانڈول کا تو یہ بھانڈول ہے، عام الفاظ بول رہا ہوں کیا سب بہت کامن ہے نا لوگوں کی سطح پہ آ کے بول رہا ہوں آپ کے الفاظ بہت مشکل ہیں وہ ہیں کہ صاحب آ کے بولے مجھے نہیں میں تو دکنی زبان میں آ کے بات کرتا ہوں لوگوں کو سمجھانے کے لیے، سمجھا؟ تو ہمارا بھانڈول کیا ہے؟ اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول کی حدیث، اس پر ہماری بنیاد ٹھہرنے والی۔ اب سورس کیا ہے بھائی؟ سوچو، عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم العلم ثلاثۃ۔ کیوں آ رہے آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ العلم ثلاثۃ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم تین چیزوں کا نام ہے۔ علم یعنی کیا؟ ہر علم ہے جو اس کا مجید عالم ہے بول رہے ہیں۔ علم کس چیز کا نام ہے؟ العلم ثلاثۃ آیۃ محکمۃ وسنۃ قائمۃ وفرید عادلہ وما سوا ذلک هو الفضل۔ علم کی ڈیفینیشن یہاں کس چیز کا نام علم ہے؟ قرآن کی محکم آیات، سنت قائمہ، وہ احادیث اللہ کے رسول کے احادیث، پہلے کی حدیثیں تھی باتیں منسوخ ہیں۔ اللہ کے رسول جو ہے پہلے جو ہے بولے کہ جو ہے آگ سے پکڑ چیز کھائے تو وضو ٹوٹ جائے گا، پہلی کی حدیث تھی، وہ بخاری کی ہے، بخاری کی حدیث پکڑ لے بیٹھو سب میں۔ پھر اس کے بعد بازو مسجد کے بازو گوشت جو ہے بنا تلا جا رہا تھا، آپ گوشت کھا لیے، آ کے نماز پڑھا اللہ کے رسول، تو معلوم وہاں کیوں منسوخ ہو گئی ہے؟ تو سنت قائمہ۔ علم کس کا نام ہے؟ قرآن کی محکمہ۔ قرآن میں دو طرح کی آیتیں ہیں، محکمات اور متشابہات۔ محکمات پر ہی ہم کو جو ہے ایمان رکھنا ہے، اسی پر عمل لانا کرنا ہے۔ متشابہات کا اللہ کے حوالے کرنا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ ابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ۔ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، جو ٹیڑھے مزاج کے یعنی فکری طور پر ٹیڑھے پن کے لوگ ہیں، وہ ایسی آیتوں میں پھل جاتے ہیں، وہ کا تو کیا، یہ کا تو کیا، اللہ کا ہاتھ کا تو کیا، اللہ کے ایک ہاتھ ہیں، دو ہی ہاتھ، اللہ کا پیر کا تو کیا، اللہ کا چہرہ کا تو کیا، یہ ایسے سوالات خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور لوگ گمراہ کرنے کا کام کرتے رہتے ہیں۔ معلوم خود ہم سے سابق آئے، آپ قرآن کی درس دیتے رہتے ہیں، ہاں سب دیتے ہیں، اللہ کی توفیق دیتے رہتے ہیں، چھٹ نکال ٹیبل پر قرآن تھا نکالو، یہ الف لام میم ذرا مجھے سمجھا دو، یہ عرف مقطعات ہیں، پورے مقطعات جو ہے اس کے معنی اللہ کی طرف کو معلوم نہیں، یہ متشابہات میں سے ہیں، آپ متشابہات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ذرا سنو متشابہات کے بارے میں کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ ہم نے قرآن میں دو طریقے آیتیں نازل کی ہیں، ایک محکمات ہیں، دوسرے متشابہات۔ متشابہات کے پیچھے وہ لوگ لگے ہیں جن کے میں ٹیڑھا پن ہے، کجی ہے آپ کی فکر، کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے آپ کی فکر میں، سٹ پٹا کے کیا بول سکتا ہوں۔ تو قرآن کی محکم آیات، پھر اس کے بعد سنت قائمہ، اور تیسری چیز فریض عادلہ، عدل کے معنی برابر کرتے۔ تو دو اور چیزیں نکالی گئی ہیں جو قرآن سے اور حدیث سے نکالی گئی ہیں، ایک چیز جو ہے اجماع، اور چوتھی چیز جو ہے قیاس۔ الگ سے نکالی نہیں ہے، وہ فریض عادلہ کہاں سے، اس کے برابر ہی تھے نا، قرآن حدیث سے نکالی ہوئی چیزیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت معاذ بن جبل کو فلما بعث معاذ بن جبل الى اليمن فقال یا معاذ کیف تقضی اذا ارز لك القضاء، اے معاذ جب تجھے کوئی مسئلہ پیش تو کس طرح حل کرے گا؟ بہت آپ کے بہت قریبی صحابی تھے، بہت چہتے صحابی تھے، صاحب صحابی تھے، تو پوچھتے کہ اقضی بھی کتاب اللہ ہے، میں کتاب اللہ کو دیکھ کو حل کروں گا بولے۔ پھر اس کے بعد پوچھے فإن لم تجد فی کتاب اللہ، اگر وہ مسئلہ تجھے کتاب اللہ میں تو کیا کرے گا؟ اقضی بسنت رسول ہی، تو میں اس مسئلے کو سنت رسول کے حل کروں گا بولے۔ فإن لم تجد بسنت رسول ہی، اگر تو سنت رسول نہیں پائے تو کیا کرے گا؟ اجتہد برائی ولا آلو، میں اجتہاد کروں گا اور اس میں کوئی کمی نہیں کروں گا، کوتاہی نہیں کروں گا۔ تو اللہ ضرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدرہ فقال الحمد للہ
وفق رسول رسول اللہ ما یحب رسول اللہ. ان کے سینے پر تھبکتے ہیں تیرا علم تجھ کو مبارک ہو. اللہ کا شکر ہے کہ میرے بھیجے ہوئے سب جو ہے نمائندے کو اللہ نے اس بات کی توفیق دی جس سے میں خوش ہوں. تو کیا کرنا ہے؟ کتاب اللہ، سنت رسول، پھر اجتہاد میں تم سب نہیں کر رہے ہیں کیا؟ کس مقام پر پہنچے دیکھیں نا. تو قرآن اور سنت کی روشنی میں سوچ کر، اب مثال کے طور پر انما الخمر والمیسر، خمر عام طور پر خمر کے معنی شراب سمجھ جاتی تھی. ہر وہ چیز جس سے نشہ پیدا ہوتا ہے، وہ چیز جو ہے پینے کی بھی ہو سکتی ہے، کھانے کی ہو سکتی ہے، ایک گولی ہو سکتی ہے، ایک انجیکشن ہو سکتا ہے. ایک آدمی مارفیا کا انجیکشن لیا بھائی، میں کیا شراب شراب گرا میں کافی صاف کیا ٹیسٹ کر ڈاکٹر ہے کہ انجیکشن لے لیا مارفیا کا. اب ہاسپٹل میں سب بند ہو گئی، معلوم نہیں، ایک مارفیا کا انجیکشن لے لیا بس آرام. یہ بھی حرام ہے. تو قیاس کرنا پڑتا ہے. قیاس مجتہد، ہر ایک کا قیاس نہیں. تو معلوم ہوا کہ علم کے 4 جو ہے اصول ہیں. ایک تو کتاب اللہ میں دیکھا جائے گا جو مسئلہ ہے، سنت رسول میں دیکھا جائے گا. قیاس مجتہد، مجتہد کا قیاس تمہارا میرا قیاس نہیں. پھر اس کے بعد اجماع، جس مسئلے میں اتفاق رائے، کس کا؟ عوام کا اتفاق رائے نہیں بلکہ فقہا کا، مجتہدین کا جو ہے اجماع ہو چکا ہے. اجماع انگلش میں کانسنسس بولتے ہیں، کانسنسس ہو چکا ہے. یہ 4 اصول ہیں. 4 اصول قرآن سے سنت سے ہیں. اب وہ ہر ایک کی تفصیل بیان کرنے کے لیے وہ بہت بڑا ڈسکشن ہونا جو ہے. اجماع کے لیے 3 حدیثیں ہیں، 3 آیتیں ہیں. قیاس کے لیے 3 حدیثیں ہیں. صرف سرسری طور پر آپ کو سمجھایا جائے کہ یہ علم کی بنیادیں یہ 4 چیزیں ہیں. اب یہ علم کس زبان میں ہے بھائی؟ اب جانتے ہیں صبر کی زبان میں. تو اس لیے علم کی 2 قسمیں ہیں، مبادیات اور مقاصد. مبادی بدأ نے شروع کرنا یعنی جس کی بنیاد، مبادی معنی بنیاد. علم کس زبان میں ہے؟ وہ عربی زبان میں ہے. تو عربی زبان، اس کا صرف نحو، اس کا لغت، وہ جو ہے مبادیات کہلاتا ہے، جس کو انگلش میں سورس کہتے ہیں. سورس اینڈ آبجیکٹ. تو جو آدمی سورس سے واقف نہیں وہ آبجیکٹ حاصل نہیں کر سکتا. عالم ہونے کے لیے اس کو اتنا عربی زبان پر قدرت ہونا چاہیے کہ وہ براہ راست قرآن اور سنت کو سمجھ سکے. اگر نہیں تو عالم نہیں ہے. کیا تھی ادھر ادھر انڈل بنڈل پڑھ کے اردو انگلش سیکھتا ہے، میں نے بہت بڑے عالم ہے جی. کیا سمجھے میں بڑا عالم ہوں. کس زبان میں ہے وہ؟ دین کا علم کس زبان میں ہے بولو. اب دین کی بنیاد تو معلوم ہی نہیں آپ لوگوں کو. اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول کی سنت. قیاس اور وہ جو ہے اجماع، وہ تو وہاں سے قرآن حدیث سے نکالے گی. یہ 2 چیزیں جو قرآن اور سنت عربی زبان میں ہیں، جو آدمی اس زبان سے اتنی واقفیت رکھے کہ وہ براہ راست قرآن حدیث کو سمجھ سکے. تب یہ جو عربی مدارس ہیں ان کو وہی سکھایا جاتا ہے. لیکن سیکھتے کون ہیں؟ میں کیا بولو، کیا سیکھتے ہیں چھوڑ دو، بولتا نہیں. وہ ایسا سلیبس بنایا ہے انہوں نے کہ ان کو اتنی صلاحیت پیدا کرنا کہ وہ قرآن کو سمجھ سکیں. اب سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں، اللہ کیا کر سکتے. عربی زبان پر اتنا ان کو علم آنا چاہیے، اتنا اوپر آنا چاہیے کہ وہ براہ راست قرآن کو سمجھ سکیں. براہ راست ڈائریکٹلی، ورنہ انڈائریکٹ. آپ سب لوگ، ہم لوگ بولیں گے ہمیں پڑھیں صاحب، ہمیں پڑھے نہیں کیا جی، ہمیں کیا نہیں پڑھے کیا، انہوں نے کیا پڑھے سو. ہاں تو تمہارا انڈائریکٹ علم. ڈائریکٹ علم ہوتا ہے جو اس زبان کے اندر سمجھے. مبادیات سے جو واقف ہے، سورس سے جو واقف ہے، وہ آبجیکٹ تک پہنچ سکتا ہے. سورس سے واقف نہیں ہو سکتا. کیا سورس سے معلوم نہیں، سورس تک اس کی رسائی نہیں ہے. تو دین کا علم جو ہے مبادیات اور مقاصد. مبادیات کیا ہیں؟ عربی زبان، اس کا صرف، اس کا نحو، اس کا لغت، اس کی جو ہے بلاغت، یہ آنا ضروری ہے. تو یہ آدمی سیکھ لیا. اب وہ الگ الگ نصاب بنائے ان لوگوں نے، وہاں مدارس کے نصاب الگ الگ بنائے ہیں، پرانی کتابیں، نئی کتابیں. پھر اس کے بعد جو ہے بعض مدرسے نے پرانے نصاب کو نکال دیا ہے. وہ عربی گرامر کی کتابیں فارسی زبان میں. اس سے پہلے فارسی زبان سیکھنا ہوتا. فارسی زبان سیکھو، عربی گرامر سمجھنا، طریقے سکھانے کے طریقے سب الگ الگ.
تو عالم ہونے کے لیے عربی زبان کی مہارت ضروری ہے کہ انہیں براہ راست قرآن کو حدیث کو سمجھ سکے. اگر نہیں سمجھ سکتا، بہت سے لوگ حافظ ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ کیا عالم نہیں کر سکتے؟ بیچارے کیا حافظ تو ہیں، قرآن ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ان کو عالم نہیں کہہ سکتے. عالم وہ ہے جو براہ راست قرآن حدیث کو سمجھ سکے. تو عالم کی جو بہت بڑی فضیلت اس لیے ہے کہ یہی ہمارے دین کے محافظ ہیں. امت تک دین کو پہنچانے والے کون ہیں؟ یہ لوگ ہیں. بہت سے حفاظ ہیں بیچارے، دین کی بہت ساری باتیں معلوم ہی نہیں ان لوگوں کو، کیا ہے بس رٹ لیا ہے. رٹ لینا غلط بات نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کی کوئی کم اہمیت نہیں ہے. امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ جو ہے انہوں پوچھتے ہیں، اللہ میں آپ تک کس طرح رسائی حاصل کروں، آپ کا قرب مجھے کیسے حاصل ہوگا؟ تو کہ کتاب اللہ کے ذریعے سے ملے، سمجھ کر یا نہ سمجھ کر، تم سمجھ کر پڑھو یا نہ سمجھو. ٹھیک ہے؟ تو ان کو یہ معلوم ہونا کہ ایسی بڑی دولت ہمارے پاس ہے، پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، اس پر عمل بھی کرے. خیر یہ تو ہمارا موضوع نہیں ہے، صرف یہ بتانا ہے آپ کو کہ جو ہے عالم کون ہے. تو عالم کا اتنا بڑا درجہ ہے کہ گزشتہ مرتبہ حدیث آئی تھی کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، یہی انبیاء کرام کے وارث ہیں. اب نبی کے وارث کون ہیں؟ یہ علماء جو قرآن اور حدیث کا علم رکھنے والے. مدارس اسی لیے بنائے جاتے ہیں، مدارس اسی لیے قائم کیے جاتے ہیں. اب وہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے وہ سب آپ فیصلہ کرو، میں تو زیادہ بول سکتا نہیں. سمجھیں گے کہ خلاف مدرسے کے خلاف بولا جا رہا ہے، مدرسے کے خلاف ہم کیوں بولیں گے؟ وہ اس قابل ہو جائیں کہ جو ہے وہ قرآن کو خود سمجھ سکیں، دین کے مزاج کو سمجھ سکیں، پھر اس کے بعد خود بھی عمل کر سکیں. اور جو لوگ ڈائریکٹ سورس نہیں پہنچ سکتے نا، ان کو سمجھا سکتے. یہ سب ذمہ داری ہے. پڑھو کچھ بڑا تو کیا ان ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر لرسول صلی اللہ علیہ وسلم رجلین احدہم العالم والآخر العابد وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم. ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو آدمیوں کا ذکر کیا گیا، ایک عالم ہے اور ایک عابد ہے. عابد ہے نا تھوڑا علم رکھ کے اس کی عبادت کر رہا ہے، عالم جن کا زیادہ علم رکھتا ہے. دونوں کا فضیلت اللہ نے فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح سے ہے جیسے کہ میری فضیلت تمہاری ایک ادنا آدمی پر ہے. کیا فضیلت ہے عالم؟ سنا آگے حدیث، ان اللہ والملائکۃ واہل السماوات واہل الارض حتی النملۃ فی جحرها والحیتان یصلون علی معلم الناس الخیر. جو عالم دین ہے اور پھر علم کو لوگوں تک پہنچا رہا ہے، یا معلم الناس خیر، علم کا سکھانے والا. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ ملائکۃ، بے شک اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے، زمین آسمان کی ساری مخلوق، بلوں کی چونٹیاں اور پانی کی مچھلیاں، اور دوسری حدیثوں میں آتا ہے کہ جو ہے پرندے جو درخت پر بیٹھے سب جو ہے اس کے لیے دعا خیر کرتے ہیں. جو دین کا علم سیکھ کر لوگوں کو سکھاتا ہے، معلم الناس خیر، دین کی باتیں سکھانے والا. کون ہوتا؟ عالم ہی ہو سکتا ہے، عام آدمی سکھا سکتا نہیں، اس کو معلوم ہے بیچارے کیا کریں گے. یہ مقام اس کا ہے. ایک عالم کا مقام کیا ہے آپ نے دیکھا نہیں؟ اتنا بڑا اونچا مقام اس کو اللہ نے عطا فرمایا ہے، بچرتے کہ وہ صحیح علم رکھے، صحیح علم رکھ کے پھر اللہ کے لیے کرے. اب وہ سب موضوع بدل جاتا ہے. صرف اللہ کے لیے علم حاصل کرے، علم پر عمل بھی کرے، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یہ سب کرنے والوں کے لیے، عالم کہلانے کے لیے. ومن تعلم علم، جس نے علم حاصل کیا، لیجار بہ العلماء لیمار بہ السفہاء، جس نے علم حاصل اس لیے کیا کہ جو ہے علماء سے مقابلہ کرے. میں بڑا عالم ہوں، میں کیا چھوٹا ہوں کیا، میں بولتا ہوں میں کیا عالمہ نہیں کیا جو ہوں. اور یہ صرف وجوہ الناس، لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے علم حاصل کر کے لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے اپنے علم کے ذریعے سے. ادخل اللہ النار، اس کو اللہ جہنم میں داخل کر گیا تھا.
علم صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے حاصل کرنا. ایک عالم جو دین کا علم اللہ کو راضی کرنے کے لیے حاصل کرتا ہے اس کا مقام کیا ہے؟ ساری کائنات ان اللہ بولنے اللہ سے لے کر پوری کائنات اس کے لیے دعا کریں گے. کیا مقام ہے اس کو کیا بھی نہیں چاہیے میرے خیال سے. اگر واقعی وہ سچی صحیح معنوں میں علم کی طلب رکھنے والا ہے, علم حاصل کیا ہے, تو کسی کی طلب نہیں ہونا چاہیے. ارے اللہ دعا کرا ان اللہ ملائکۃ, بے شک اللہ اس کے فرشتے, اہل السماوات والارض, آسمان زمین کے سارے رہنے والے, حتیٰ کہ چمٹیاں اور جو ہے درختوں کے پرندے, پانی کے اندر مچھلیاں, یہ دعا کر رہی ہیں. کیا مقام ہے اس کا معنی دیکھیں. یہ عالم ربانی, یہ سمجھو عالم ربانی ہوتا ہے, وہ اللہ والا عالم ہوتا ہے, دین کا صحیح علم رکھتا ہے, اور جو بھی کام علم کو اللہ کے لیے حاصل کرتا ہے. من ابتغى علما مما من تعلم مما ابتغى وجه الله لا يتعلم الا ليصيب الدنيا لم يجد عرف الجنہ. جو شخص یہ علم جس کے ذریعے سے اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے, اگر دنیا کے لیے کرے گا تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. تو یہ سب فضائل ان لوگوں کے لیے ہیں جو علماء ربانی ہیں, اللہ کے لیے علم حاصل کرنے والے, اللہ کے لیے سکھانے والے, اللہ کے لیے عمل کرنے والے, اللہ کے لیے تم تک دین کی بات پہنچانے والے, کسی ڈرنے والے نہیں. بس بولے کیا کرتے ہیں صبر, کیا کرنا, کیا تم کرتے ہیں, میں تو اللہ کی بات بول رہا ہوں, میں کہ میرے دل کی بات بول رہا ہوں. آج کیا حال ہے دیکھ رہے نا آپ. جو ہے امام ربانی نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے لاکھوں میں ایک آدمی کو یہ عالم ربانی ملے گا آپ کو, معلوم. آج فقدان اسی کا, آج جو ہے کمی, کیا بالکل کمی, کیا کہنا چاہیے, بالکل ہی اسکیرسٹی اتنی ہے کہ جو ہے عالم ربانی آپ کو چراغ سے ملنا پڑے گا. پہلے تو عالم ہے کہ نہیں, دیکھو کیا یہ جانتا ہے قرآن اس کو سمجھ سکتا ہے؟ کتنے لوگ ہیں فارغ ہونے کو, صرف فارغ ہوئے ہونے, فارغ تو ہو گیا ہے, کیا کرنا فارغ کرنے سے, آتا ہے اس کو قرآن اس کو سمجھ سکتا ہے, سمجھ سکتا نہیں, کیا کرے گا, کیا علم ہی نہیں ہو اس کو. بس جا رہے ہیں مدرسے بھرے جا رہے ہیں, وہ چندے کے چندے ہو رہے ہیں, لوگ لا رہے ہیں, چندے لیے گئے مدرسے, اتنا بڑا مدرسہ ہے, اتنی بڑی بلڈنگ ہے, اتنے بچے ہیں, یہ ہیں سب. چلو ذرا بلا کے پوچھو بھی قرآن کا ترجمہ کرا ذرا تھا, کیا اس کا مطلب ہے بتا. حدیث کب پڑھیں گے لوگ, کب قرآن کا ترجمہ جب نہیں کر سکتے حدیث کیا پڑھ سکتے بتاؤ. بہت افسوس کے ساتھ میں سنا رہا ہوں آپ لوگوں. امت کا جو انحطاط ہے, امت کا جو زوال ہے, اسی وجہ سے ہے. امت جو ہے دین سے دور ہو چکی ہے, اس کی وجہ ہی علماء ربانی کی جو ہے کمی, بالکل کمی بنا چاہیے, ایسا کہنا چاہیے. تو عالم وہ ہوتا ہے جو دین کا علم کیا ہے, کتاب اللہ, سنت رسول, اجماع اور قیاس, چاروں اصول جانے والا. اجماع کیا ہے؟ ایک گمراہ فرقے کے لوگ آ گئے, اجماع کیا ہے, اجماع کیا ہے, کیسا علم, تو کہاں پڑھا ہے, کیا پڑھا ہے, آپ کون پوچھ سکتے, قرآن کی آیت ہے. وہ میں شکل رسول میں بعد میں ویتبع غیر سبیل نولیہ ما تولی ونصلیہ جہنم وساءت. جو اللہ کے کی مخالفت کرے اور سارے ایمان والوں کا راستہ دوسرا راستہ چلے, جو راستہ غلط اختیار کیا ہم اسی راستے پر چلنے لگا, چھوڑ دیتے ہیں اس کو, ونصلیہ جہنم, جہنم میں داخل کریں گے, وساءت, بس بہت بڑا ٹھکانہ ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو پوچھے کوئی دلیل ہے اجماع کی, 3 دن برابر قرآن کی تلاوت کرتے رہے عراق کے لوگ, علماء کے سب تو زمانے. تو اجماع کے بارے میں قرآن کی آیت ہے. اجماع یعنی جس مسئلے میں کانسنسس ہو چکا ہے, دین کا اصول ایک تو اللہ کی کتاب میں ہے, کیا اللہ کے رسول کے احادیث میں ہے. اگر وہ نہیں ملا تو کیا کرنا چاہیے, تو کچھ ایسے مسئلے آ سکتے ہیں, مسئلے پیدا ہو سکتے ہیں. زندگی ہے, زندگی بالکل جو ہے اسٹیٹک نہیں ہے, زندگی ڈائنامک ہے, نئے نئے مسائل پیدا ہونے والے, نئے مسائل آنے والے. تو اس کو ہم کو قرآن حدیث کی روشنی کے اندر اور اجماع کی روشنی کے اندر اجتہاد کرنا پڑتا ہے. اجتہاد اس کو کہتے ہیں. اجتہاد کرنے کے لیے وہ لیول کو پوچھا تو جو ہے آپ لوگ جو ہے ہمارے لیے قرآن کافی ہے, ہمارے لیے کہا قرآن کافی ہے. قرآن کافی اللہ تعالیٰ کو آج سنت رسول کو چھوڑ دیا ان لوگوں نے. کچھ نے یہ کیا کہ ہم کو جو ہے قرآن بھی سنت رسول, باقی اجماع کیا ہے, اجماع نہیں ہے, اجماع ہے ہی نہیں. کیا ارے
یہ فرقے موجود ہیں، ایسی گمراہیاں پھیلا رہے ہیں اس شہر کے اندر، یہ فرضی بات نہیں ہے۔ کہاں کا اجماع، کدھر کا اجماع؟ ارے قرآن کی آیت دیکھ، بے شمار حدیث، ایک دو نہیں، بے شمار احادیث اجماع کے بارے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یجمع امت محمد اور امتی، اللہ تعالیٰ میری امت کو یہی فرمایا کہ امت کو گمراہی پر نہیں جمع کرے گا۔ ید اللہ علی الجماعت، اللہ کا ہاتھ اجماع پر۔ من شذ شذ فی النار، جو اجماع سے کٹ گیا اس کو تنہائی جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اتبعوا السواد اعظم، جو بڑی جماعت ہے نا، سب لوگ اجماع جو جس چیز کو اختیار کیا اس پر چلو۔ اجماع سب سے پہلے صحابہ کرام کا اجماع ہے، جن مسائل میں صحابہ کرام کا اجماع ہو چکا ہے اس کے بارے میں اور نہیں کنسیڈر کیا جائے گا۔ اور دیکھ رہے ہیں آپ، تراویح کی نماز ہے، 20 رکعت تراویح پر صحابہ کرام کا اجماع ہوگا، ختم ہو گیا، اس کے بعد کوئی اور اس کے بارے میں ڈسکشن کرنا ہی نہیں ہے۔ یہ کمبخت لوگ اس پر رات دن لوگوں کو گمراہ کرتے پھرتے رہتے ہیں، یہ گمراہ فرقہ ہے۔ میں مسجد میں بیٹھ کے بول رہا ہوں، مسجد کے اندر بیٹھ کے بول رہا ہوں، یہ گمراہ فرقہ ہے۔ اگر کوئی اجماع کہ ہمارا سب نے انکار کیا، انہوں نے کہاں کا اجماع، کہاں صحابہ کے اجماع کو چیلنج کرنے والے لوگ ہیں۔ کون عمر کا تھا، کون عمر؟ فضائل میں پر 100 حدیثیں میں لا کے ابھی سنا سکتا ہوں آپ لوگوں کو۔ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ اللہ نے عمر کی دل و زبان پر حق کو جاری کر دیا ہے۔ عمر ذرا سے شیطان سے ہٹ جائے، تم شیطان ہو، عمر کے راستے پر کیسے آ سکتے ہو تم لوگ؟ خود بھی شیطان ہو، لوگ گمراہ، شیطان تمہاری شیطانی گمراہیں پھیلا رہے ہو تم لوگ، ایسے کمبخت تم لوگ۔ کون عمر کا؟ عمر کون؟ ابو حنیفہ کون بتا رہے؟ تیری کمبخت۔ تو اجماع کا انکار کرنے والے لوگ، پھر اس کے بعد مولا آپ لوگ کیا مجتہد ہیں؟ سب لوگ دیکھنے لگے مجتہد ہے کیا آپ لوگ؟ آپ قرآن سے برابر مسئلہ نکال سکتے ہیں کیا؟ پوچھا ادھر 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 دیکھتے رہے پھر کیسا کرتے ہیں آپ لوگ؟ ہم بخاری ہے رے، کہاں ہے دکھاؤ، اللہ کے بولے بخاری حدیث چلو کر کہیں بتاؤ، صرف ایک ہی سوال ہمارا، سنت رسول کر کے، سنت قائمہ۔ اللہ کے لیے 30 سال بعد ہے نا امام بخاری بخاری کے جس پر چلنے کا حکم کہاں ہے؟ ذرا ہم کو دکھا دو۔ نیچے سے اوپر پر لٹک جائیں گے تو دکھا سکیں گے نہیں، سنت رسول کی بات ہے۔ تو اس طرح سے گمراہیاں یہاں پھیل گئی ہیں، پھیل کے جو ہے خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں۔ یہ ہماری جہالت ہے، اس لیے بہت دین کا اتنا علم کو رکھنا ضروری ہے کہ ہم دین پر خود قائم رہ سکیں، کسی گمراہ کرنے والے فتنے کا شکار نہ ہو، سمجھا؟ مجتمع حدیث سنایا تھا، لن یصل من خیر یسمع حتی یکون منتهى الجنہ، ایک ایمان والا دین کی باتیں سننے سے سیر نہیں ہوگا، یہاں تک کہ جنت پہنچ جاتا ہے۔ کیا کیا حاصل کرنا؟ ارے روز نئے نئے فتنے پیدا ہوتے ہیں، یہاں معلوم ہونا تم کو یہ فتنہ ہے، یہ کیا فتنہ ہے؟ یہ پوچھو، قرآن سے حدیث سے ہے، صحابہ کرام سے ہے دلیل، ائمہ سے دلیل ہے؟ کیا بھی نہیں، بس چل رہی گمراہیاں، فتنے بس۔ تو آپ کو جاننا ضروری ہے کہ کیا کیا فتنے ہیں، کون سی بات قرآن حدیث کے مطابق ہے، کون سی بات جو ہے ائمہ کی اجتہاد کے مطابق ہے، کون سی بات ائمہ کی اجتہاد کے مطابق ہے، یہ جاننا ضروری ہے۔ قرآن حدیث تو اپنی جگہ ہے، اس سے مسائل نکالنا ہر ایک کا کام ہے کیا؟ جیسا کہ اب صحابی نے کہا اجتہد برائے، میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ نہیں جو مسائل ہے اس میں کیا کرنا ہے؟ اجتہاد کرنا۔ کون کرنا؟ وہ لیول کے آدمی کرنا چاہیے، اتھارٹیز۔ تو یہ ائمہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا تھا، یہ صلاحیتیں دی تھی، علم کے لحاظ سے، تقویٰ کے لحاظ سے، اور جو ہے دین کی سمجھ کے لحاظ سے وہ ایسے مقام پر تھے کہ اس کے بعد کسی نے انہوں نے دعوے نہیں کیے میں امام ہوں، کبھی انہوں نے بولا مجھے امام مانو بھی نہیں کہا۔ آپ سن کر تعجب کریں گے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، دیکھ رہے ہیں آپ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں شاید خلیفہ عباسی ہارون رشید کا زمانہ کچھ تھا، تو انہوں نے بولا کہ تمہیں کتاب لکھی ہو موطا، وہ میں جو ہے اپنی حکومت کا دستور بناتا ہوں یا لگا کے چھوڑ دیتا ہوں، سب اس کے مطابق عمل کر رہا ہوں۔ دوسرا امام میرا جس سمجھو آپ یا میں تو کیا کریں، خوش ہو جاتے وہیں لکھے کتاب پورے حکومت کا عجیب بن گیا۔ انہوں نے بولے نہ کوئی امام، انہوں نے بولے امیر المومنین ایسا مت کیجئے، اللہ کے رسول کے بہت سے حدیث الگ الگ صحابہ کرام کے سے پہلے بھی، میں جو اتنا میرا یہاں مدینے کی حد تک بتا میرا یہ ہے، میرا جورسڈکشن مدینہ چھتا، اس لیے ایسا مت کیجیے، ان کو لوگوں کو عمل کرنے دیجیے۔ یہ دیکھو کیا ان کی وسعت قلبی ہے، کیا تقوی اور پرہیزگاری ہے، دیکھ رہے ہیں معلوم ہے کہ دوسرے طریقوں کو بھی صحیح سمجھ سکتے نہیں۔
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بعد ان کے شاگرد امام شافعی ہیں، ان کے شاگرد امام احمد بن حنبل ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ؟ ہاں میں کرے سو لگاؤ گورنمنٹ خود بنائی، کوئی نہیں کرنا، ہم جو بولے سو کرنا. آج کے آدمی تو کرتا تھا کہ نہیں بولو؟ کون پونے خود پوچھ رہا ہے انہیں انہوں جا کو دے رہے نہیں. بادشاہ وقت آ کے کہہ رہا ہے کہ جو ہے میں چاہ رہا ہوں کہ تمہاری موطا کو یہاں لگا دوں اور سب لوگ اس موطا کے عمل کریں، میں آرڈر کر دوں گا، امیر نے سمت کیجیے. تو ان کو بھی معلوم تھا کہ جو ہے اجتہاد کرنے والے دوسرے لوگ موجود ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرمایا تھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ؟ ارے کیا معلوم ان کے علم کے بارے میں، بولے وہی ستون کو سننے کا ثابت کر سکتے ہیں، سونے کا. یہ صلاحیت اللہ نے ان کے اندر ہے. اس میں احترام تھا، آج کی طرح جھگڑا نہیں تھا ان کے اندر. ان کی جو ہے خوبیوں کا اعتراف کرتے تھے، ان کے اجتہاد کا اعتراف کرتے تھے لوگ. تو بہرحال جو ہے اب جو ہے وہ لوگوں کو اللہ نے علم، تقویٰ، پرہیزگاری دی تھی. انہوں نے قرآن اور سنت کے مطابق ہمارے لیے جو طریقہ یہ ہیں. تو ہم کو چاہیے کہ جو ہے اب دیکھو نماز ہو رہی ہے، یا تو آپ کو امام بننا ہے تو مقتدی بننا ہے. کیا کریں گے؟ کتنے امام ہونے والے امام دیکھو. ہاں تو ہم کسی ایک امام کو فالو کرنا پڑے گا. یا تو امام بن کے پڑھاؤ یا مقتدی بنو، ورنہ آپ کی نماز نہیں ہوگی. تو اس لیے زندگی کے سارے مسائل، یہ تو ایک نماز کا مسئلہ، زندگی کے سارے مسائل تو الحمدللہ ہمارے ائمہ کرام، چاروں ائمہ کرام، انہوں نے اتنی محنتیں کی، یہ موقع سنانے کا نہیں ہے، اتنی محنتیں کی اور دین کو بالکل ہمارے سامنے اتنا صاف طریقے سے رکھ کر گئے ہیں کہ ہم جو بھی مسئلہ ہے فوراً، چاہے وہ ان کا طریقہ ہو یا ان کا طریقہ ہو، ان کا طریقہ چل سکتا ہے. تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دین کی بنیاد جو ہے 4 پر ہے: کتاب اللہ، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اجماع امت اور قیاس مجتہد. تو اجماع کے اندر چاروں ائمہ متفق ہیں، وہاں کا ڈفرینس نہیں ہے. چاروں ائمہ بھی جو مسائل صحابہ کرام میں متفق تھے، قرآن سنت میں متفق ہیں، اس کے اندر جو ہے چاروں ائمہ متفق ہیں اس کے اندر. تو اجماع کا انکار کرنے والے چاروں ائمہ کے مخالف، صحابہ کے مخالف ہیں. تو یہ انتہائی گمراہ لوگ. تو جو گمراہ ہو اجماع کو چھوڑ دے گا، قرآن خود فرما رہا ہے نسلی جہنم، ساتھ میں سے اس کو ہم جہنم میں داخل کریں گے. تو ایسے فرقے بہت سارے موجود ہیں یہاں پر. تو بہرحال علم کا ایک بہت بڑا آدھا حصہ انہیں چھوڑ دیا، قیاس کو چھوڑ دیا. ایک فرقہ ہے ظاہریہ، انہوں بولتے ہیں قیاس وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں، ایز اٹ از لینے کا جو ہے قیاس وغیرہ کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہتا نا، ایز اٹ از لکھ چھوڑو بس. تو بہت بڑی ایسی بھونڈی غلطیاں کی ان لوگوں نے. اور پھر اس کے بعد اجماع کو نہیں مانا، پوری امت ایک طرف رہی، وہ لوگ ایک طرف رہے. تو پرنسپلس آف اسلامک جورسپروڈنس، تھوڑا سا انگلش لوگ جانتے ہیں. تو کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، قیاس مجتہد، اور پھر جو ہے اجماع امت، کانسنسس آف دی امت. یہ 4 چیزیں ہیں، ان کی بنیاد پر ہمارے مسائل حل ہوتے ہیں. اب یہ اس کی جو ہے جو لوگ اتھارٹی تھے انہوں کر کے چلے گئے ہیں. اب آپ کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں، وہ جان کر عمل کرنے کی ضرورت ہے. ایسے عالم کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ آپ ڈائریکٹ نہیں سمجھ سکتے. جو یہ سب جاننے والا ہے، جان کے ہم کو صحیح سمجھا سکتے، کیا بولتے ہیں. ایسے عالم کو ہم انتخاب کریں کہ جو ہے جو یہ ساری چیزیں جاننے والا بھی ہو اور ہم کو جان کر صحیح ہمارا مسئلہ حل کرے. الحمدللہ ایسے کچھ علماء ضرور موجود ہیں. خود عمل کرتے نہیں کرتے ان کا سب چھوڑو، یہ مسائل جو ہے چاروں ائمہ کے مطابق سمجھانے والے علماء الحمدللہ آج بھی موجود ہیں. وقت صلاحیت خود نکالنے کے نہیں تو نہیں، یہ امام کا مسئلہ یہ ہے، یہ امام کا مسئلہ ہے، ایسا بولنے والے انشاءاللہ بہت کچھ ملے گا. خود پڑھ کے آدمی جتنا پڑھنا ہے پڑھ لو، لیکن نہیں سمجھتے تو پوچھتے جاؤ. تو آپ عالم نہیں بن سکتے جو آدمی عربی زبان سیکھ کر براہ راست قرآن حدیث جو ہے نہیں جاننے والا ہے، وہ عالم نہیں کہلا سکتا. کچھ لوگ اردو میں انگریزی میں پڑھ کے بہت بڑے بن جاتے ہیں. اردو تو انگریزی پڑھو، میں انگلش میں پڑھوں جی. شاباش. تو علم جو ہے جس زبان میں وہ نازل ہوا ہے، اس زبان میں پڑھنا ضروری ہے. تو العلم ثلاثۃ، 3 چیزوں کا نام ہے: آیۃ محکمۃ، سنت قائمۃ، و فرید عادلہ. یہ جو ہے اس کو جو ہے جاننے والا، ڈائریکٹلی جاننے والا. تمہارا تو انڈائریکٹ ہو نا، تم عالم کہلانے کی مستحق نہیں، بس معلومات. ہاں یہ ایگزام
معلومات بہت ہو سکتے ہیں، عالم نہیں ہو سکتا. بہت ہی معلومات والا ہے سکتا ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات، معلومات رکھ لیتے، لیکن عالم نہیں کہلا سکتے آپ کو. عالم جو ڈائریکٹ کر سکتا ہے، قرآن اور سنت کو ڈائریکٹ سمجھ سکتا ہے تو وہ عالم ہے. تو سرسری طور پر میں نے علم کا جو ہے علماء کا جائزہ دینے کی کوشش کی ہے. تو بہت افسوس کے ساتھ کہ جو ہے بہت کم لوگ ایسے مدارس سے جو روڈ نکل رہا ہے وہ اس پر پورا نہیں اتر رہا ہے. اور صرف تو اللہ کے لیے کرنا ہے. جو آدمی اللہ کے لیے علم حاصل کرے گا، اللہ کے لیے عمل کرے گا، اللہ کے لیے اس کا کیا مقام ہے آپ دیکھیں. یہ اتنا اونچا مقام انبیاء کرام کا بارش سنیں تو ان کو اپنا مقام ہی معلوم نہیں ہے. بس جو ہے نکلتے ہی کہاں جاؤں، کدھر جاؤں، کس کے جو ہے کس کی کمیٹی کے جو ہے وہ بن کر رہوں، ہاں کسی کی ملازمت کر کے جو ہے اپنا پیٹ پالوں یا لگا رہی ہے. ساری کائنات تیرے لیے دعا کر رہی ہے، کیا تجھے اللہ بھوکا مارے گا، کیسا سمجھا بھائی. ہاں تو آج جو ہے صحیح معنوں میں علماء ربانی کا وجود بالکل نادر ہے. تو اس کی تلاش آپ کو کرنا چاہیے. آپ کو صحیح علم دینے والا ہے تو عالم ربانی دے سکتا ہے، دوسرا دے سکتا ہے. صحیح علم آپ کو ملے گا تو علماء ربانی سے ملے گا. بہت انقال ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے ایسے علماء کی صحبت نصیب فرمائے اور جو ہے دین پر قائم رکھے، اسی پر ہمارا خاتمہ کرے.